ہر حال میں والدین کی عزت کرو، خوشحالی ہے، تنگی ہے، ہر صورت میں ان کا خیال رکھو۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری حدیث کتب میں بھی موجود ہے کہ 3 آدمی سفر پر نکلے، شدید بارش نے انہیں پکڑا، انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اچانک غار کے منہ پہ ایک بھاری پتھر آ گیا اور ان کے باہر نکلنے کی جگہ نہ رہی، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس پتھر سے چھٹکارا تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دے کر دعا کریں، تو اس لیے اپنا وہ عمل یاد کرو جو تم نے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا ہو، اس کے وسیلے سے دعا کرو، شاید اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ تو ایک نے دعا کی، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں اپنے بال بچوں سے پہلے انہیں دودھ پلاتا تھا، ایک روز چارے کی تلاش میں مجھے دیر ہوگی، جب میں واپس لوٹا تو وہ سو چکے تھے، میں نے دودھ نکالا، جب ان کے پاس لے کر آیا تو وہ سو رہے تھے، میں نے پسند نہ کیا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، تو رات بھر پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا، ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، بچے میرے قدموں میں بھوکے پڑے رو رہے تھے، آخر کار صبح ہی وہ جاگے، انہوں نے اپنے حصے کا دودھ پیا، تب میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر کیا ہے تو تو ہم سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، یعنی اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اب دوسرا کہنے لگا، دوسرے نے چچا کی بیٹی سے بدکاری کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ کے خوف سے رک گیا، اس نے اس عمل کو یاد کر کے دعا کی، پتھر کچھ اور سرک گیا۔ تیسرے کے پاس ایک مزدور کی اجرت تھی، جسے مزدور نے کم اجرت کا بہانہ کر کے لینے سے انکار کر دیا تھا، تو اس نے وہ اجرت تجارت پر لگا دی، جس سے بہت زیادہ مال جمع ہو گیا، اور جب مزدور نے اس سے دوبارہ اپنی اجرت طلب کی تو اس نے وہ سارا مال جو اس تجارت سے جمع ہوا تھا مزدور کو واپس کر دیا۔ اس نے اپنی اس نیکی کو یاد کر کے دعا کی تو وہ پتھر اور سرک گیا اور وہ باہر نکل آئے۔ اب یہ تمام روایات، حالات، واقعات، اس سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ والدین کے ساتھ ہر حال میں نیک سلوک کیا جائے، ورنہ نجات ممکن نہیں ہے۔ اگر ماں باپ تمہیں برا بھلا کہتے ہیں تو وہ یقیناً تمہارے لیے اس میں بھی کوئی خیر ہی ہوگی۔ ماں باپ کبھی بھی دل سے بد دعا نہیں دیتے، اپنے والدین کا دل نہ دکھاؤ، یہ ایسے میٹھے میوے ہیں کہ جب تک ان کی زندگی ہے تو ہمیں ان کی قدر محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب یہ والدین دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، ان کی کمی تب محسوس ہوتی ہے جب ہم گھر میں گھسیں، ادھر آئیں تو امی کو آواز، ادھر جائیں تو امی کو آواز، ابو کو آواز، یہ ایسی کمی ہے جو کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے رشتے ہیں جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کو اپنا اول فریضہ بنا لیں، اگر وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں تو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جاؤ۔ والدین کے لیے صدقہ جاریہ کیسے بنو؟ نماز پڑھو تو ان کے لیے دعا کرو، قرآن پڑھو تو ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے اللہ کے راستے میں دیتے رہو، صدقہ و خیرات کرتے رہو، اور اس کا اجر آپ کے والدین کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اے اللہ جی، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکتیں نازل فرما، اور جن کے یہ میٹھے میوے چھپ چکے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، آمین۔ اللہم اغفر لی ولی والدیہ